بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی HD کے ساتھ. ناظرین، جس طرح کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا اور مختلف ویڈیو بنائی مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے. ناظرین، کم از کم یہ اعزاز تھنک ٹی وی کو جاتا ہے. یہ جب 2 سال قبل 2020 میں جب پہلی مرتبہ ان نوجوانوں نے مہاجر کلچر ڈے کا آغاز کیا تو اس وقت کسی بھی چینل نے ان کو کور نہیں کیا تھا اس طرح جس طرح تھنک ٹی وی نے ان کی ایک ایکٹیویٹی، ان کے جو اس وقت کے جو آرگنائزر تھے، جو مین آرگنائزر تھے اس وقت احسن قریشی، ان کا انٹرویو کیا تھا اور جو ان کے ذمہ دار لوگ تھے ان سے بھی بات کی تھی. اور پہلا جو ان کا پروگرام تھا 2020 کا، وہ تھنک ٹی وی نے جس انداز میں کور کیا تھا اس سے ان کو بہت زیادہ بوسٹ ملا تھا. اور اس کے بعد گزشتہ سال 2021 میں یہ 2 گروپ ہو گئے اور 2 گروپوں نے الگ الگ پروگرام کیے، ہم نے وہ بھی کور کیے. اور واحد تھنک ٹی وی تھا کہ جس نے اس کو زیادہ بھرپور انداز میں کور کیا. اور یہ آج تیسرا سال تھا ایک مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے. اور جس طرح یہ سوشل میڈیا پہ گزشتہ 1-1.5 مہینے سے تیاریاں کر رہے تھے، تو ہم نے بھی کم از کم 2 ہفتے پہلے سے اس حوالے سے ان کی سرگرمیوں پہ جو ہے وہ بات کرنی شروع کر دی تھی. اور جس طرح یہ تیاریاں کر رہے تھے ان کے تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کرنا شروع کر دیا تھا. اور پھر ہم نے جو اس کے مین ایک آرگنائزر تھے جنہوں نے یہ سٹارٹ لیا تھا 2020 میں، احسن قریشی، ان کا انٹرویو کیا تھا، وہ آپ نے سماعت کیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ایک دوسرا گروپ ہے اس کے ایک اور جو سینٹرل آرگنائزر تھے بیرسٹر محمد حسن خان، ان کا انٹرویو بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور ہم نے سب سے پہلے یہ بات کرنی شروع کی 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے سے مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے ہم نے بھرپور انداز میں بات کرنی شروع کی. اور ہم نے یہ سب سے پہلے یہ بات اٹھائی کہ یہ مہاجر کلچر ڈے گورنر ہاؤس میں کیوں نہیں ہو سکتا، چیف منسٹر ہاؤس میں کیوں نہیں ہو سکتا. جب گزشتہ دنوں سندھی کلچر ڈے منایا گیا تو گورنر سندھ جو اردو بولنے والوں کے کوٹے پہ جو ہے وہ گورنر سندھ بنے، مہاجروں کے کوٹے پہ بنے، سندھ کے شہری علاقوں کے جو جماعت ہے اس کے کوٹے پہ جو ہے وہ سندھ کے گورنر بنے. تو انہوں نے اب گورنر ہاؤس میں سندھی کلچر ڈے تو منایا، آخر مہاجر کلچر ڈے بھی منایا جائے گا کہ نہیں جائے گا. یہ بات ہم گزشتہ 3-4 ہفتوں سے جب بھی ہم نے کوئی ویڈیو بنائی ہے مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے تو ہم یہ بات مسلسل کر رہے ہیں. اور کم از کم اس میں تھنک ٹی وی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ گورنر سندھ مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے جو ایک مشاعرہ پچھلے ہفتے ہوا تھا عائشہ منزل پر، گورنر سندھ کامران ٹسو اس مشاعرے میں بھی شریک ہوئے، بلکہ MQM پاکستان جو مہاجر کلچر ڈے کا انکار کرتی رہی. ہمیں معلوم ہے جب ان مہاجر نوجوانوں نے 2020 میں مہاجر کلچر ڈے کا آغاز کیا تو یہ مہاجر نوجوانوں کی یہ ٹیم ہے، ان کا وفد جو ہے وہ بہادر آباد بھی گیا تھا اور دوسری جگہوں پہ بھی گیا تھا، فاروق ستار کے پاس بھی اور جو دوسرے دھڑے ان کے پاس بھی. لیکن اس وقت بہادر آباد سے ان کو پذیرائی نہیں ملی تھی، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ 24 دسمبر کو کیوں کر رہے ہیں، کس نے کہا آپ کو 24 دسمبر، کس نے ڈیٹ دی ہے؟ یہ ہم ڈیٹ رکھیں گے، جو ڈیٹ ہم رکھیں گے اس ڈیٹ پہ آپ کریں. یہ اس وقت کے انہی مہاجر نوجوانوں کی ٹیم کے جو نمائندے تھے انہوں نے ہمیں بتایا تھا اور ان کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا. یہی صورتحال پچھلے سال 2021 میں بھی تھی. لیکن اس مرتبہ بھی ان نوجوانوں نے ان کو دعوت دینے گئے. ہماری احسن قریشی سے بھی بات ہوئی تھی اور جو دوسرا گروپ ہے ان سے ہی بات ہوئی. انہوں نے ان کو دعوتیں دی ہیں، سب کو دعوت دی، لیکن انہوں نے ان کی دعوت قبول کرنے کی بجائے ایک اپنا مہاجر کلچر ڈے جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا. ایک اپنا یوتھ ونگ بنایا، MQM پاکستان جو بہادر آباد ہے اپنا ایک یوتھ ونگ بنا کے مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے گزشتہ روز ہی یعنی خواتین کنونشن جو نشتر پارک میں ہوا اس وقت تک تو ان کا کوئی پروگرام نہیں تھا مہاجر کلچر ڈے منائے جانے کا، کوئی اتا پتہ نہیں تھا. لیکن مہاجر جیسے ہی خواتین کنونشن سے فارغ ہوئے تو اگلے ہی دن جو ہے وہ رکن قومی اسمبلی ابو بکر صدیقی نے مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے جو پورا شیڈول تھا 3 روزہ پروگرام کا اس کا اعلان کیا. اور جو MQM پاکستان جو مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے کل ایک آرٹس کونسل میں ایک مکالمے کا پروگرام ہوا جس میں خالد مقبول صدیقی اور ایک معروف دانشور ہیں جو بیوروکریٹ ہیں جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں 22 گریڈ میں، مالک غوری صاحب جو ہے ان کے پاس بڑی ریسرچ ہے اس حوالے سے اور جتنا کام انہوں نے کیا ہے اس پر شاید
کبھی MQM نے بھی نہ کیا ہو. تو وہاں مالک غوری صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے بھی وہاں خطاب کیا, اور ان کے ایک جملے پر, ان کے مالک غوری صاحب کے خطاب پر شرکا نے تالیاں بجائیں, جو کسی مقرر کے تقریب پہ اس طرح پذیرائی نہیں ملی جو مالک غوری صاحب کو ملی. تو بہرحال یہ ایک پروگرام وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے, ہم نے بالکل ریکارڈ کیا ہے. اور اس طرح دوسرا جو گروپ ہے وہ بھی آرٹس کونسل میں پروگرام کر رہا ہے, اور جو MQM پاکستان ہے جو حیدرآباد ہے, ان کی جانب سے جو ہے وہ 25 دسمبر کو گورنر ہاؤس میں مشاعرہ رکھا گیا ہے مہاجر کلچر ڈے کے حوالے. یہ بہت بڑی فتح ہے کہ کم از کم گورنر ہاؤس میں جہاں کبھی بھی مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے کوئی پروگرام نہیں ہوا, اور ہم چونکہ گزشتہ 1 مہینے سے مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے ہم ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ جب گورنر سندھ جو ہے کامران ٹیسوری جو ہے وہ سندھی کلچر ڈے کا پروگرام کر سکتے ہیں, تو مہاجر کلچر ڈے کیوں نہیں, جبکہ وہ مہاجروں کے کوٹے پر گورنر بنے. تو یہ بات بہرحال ان تک پہنچی اور سنی گئی, اور انہوں نے 25 دسمبر کو پروگرام رکھا. تو ناظرین, کل 24 دسمبر ہے, 24 دسمبر کو مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے ریلیاں نکلیں گی. تو یہ اپنے کراچی میں بھی, لیکن آج جو ایک سب سے بڑا ایک پروگرام ہوا ہے, آج جمعے کو 23 دسمبر کو حیدرآباد میں جو ہے مہاجر کلچر ڈے منایا گیا ہے. وہ تنظیم بحالی کمیٹی جس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار ہیں, ان کی طرف سے جو ہے وہاں اہتمام کیا گیا تھا, بلکہ جو اس کے آرگنائزر تھے وہ تنظیم بحالی کمیٹی کی جو ایک مرکزی رہنما ہے, جو سابق رکن قومی اسمبلی ہیں MQM کے رہ چکے ہیں, سید وسیم حسین, انہوں نے وہاں حیدرآباد میں کوہ نور چوک پہ جو ہے ایک بہت بڑا پروگرام مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے منعقد کیا, اور وہاں ڈاکٹر فاروق ستار گئے اور انہوں نے خطاب کیا. ہم نے یہاں سید وسیم حسین سے بات کی ہے, ٹیلی فون پہ بات کی ہے کہ ان کا وہ پروگرام کیسا رہا. تو وہ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ٹیلی فون لائن پر ہیں. جی سید وسیم حسین صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وسیم بھائی, آج آپ نے بڑا اچھا پروگرام وہاں جس طرح آپ نے بتایا تھا پہلے کہ ہم نے رکھا ہے, تو فاروق ستار صاحب بھی پہنچے تھے, تو یہ آج کا آپ کا پروگرام کیسا رہا؟ سمندر کو پوچھنے میں بند نہیں کیا جا سکتا. ان کے بعد ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا. ہم نے اس طرح کر دیے, اس شادی کے حوالے سے MQM کے حوالے سے اس طرح کر دیے. ہمارا شامل پورا نہیں ہے, ہم نے اس طرح کر دی جس کے ساتھ ہم نے رہی شادی سال بھی ہم نے ایک جگہ سے کرنے کے لیے اچھے وقت میں پورس کے وقت میں پروان نہیں کیا جاتا تھا. ہم خود حیرت ہے, لیکن آج اللہ کا شکر ہے حیدرآباد کے لوگوں نے, حیدرآباد کے کارکنوں نے جس طرح شادی سے تمام خطوں سے گاؤں سے ریلی آئی, کافی انجمنوں کے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے, سرکار کی کافی انجمنوں ساتھ تھی. اللہ کا شکر ہے کہ کامیاب ترین جواب اور دونوں صرف ہم نے میوزیکل پروگرام بھی رکھا. ہم نے 1.5 سے 2 گھنٹے میوزیکل پروگرام بھی چلایا جو حیدرآباد کے تھے, ہمارے سنگر تھے, ہمارے فرینڈ کا, انہوں نے بھی پرفارم کیا اور لوگوں نے بہت انجوائے کیا. تو سب نے ایک ہی نعرہ لگایا, نعرہ مہاجر, یہ مہاجر پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے, یہ ہمارا سلوگن تھا. اس میں ہمارا ایک سب سے امپورٹنٹ ہم نے اسٹیٹ سے بھی سلوگن کیا کہ ہجرت سے بنائیے ملک حد تک مہاجر ہے, جس نے کی ہجرت وہ مہاجر ہے. جن میں پاکستان بننے سے پہلے 3 قومیں تھیں جو کروڑوں میل اور کہنے میں سن لو, لیکن کتنے بھی لوگ سندھی آئے, ہم نے اپنے آپ کو اردو بولنے والا سندھی کرایا. آج جو ہجرت کر کے لوگ آئے ان کو بھی اپنے آپ کو مہاجر کرانا پڑے گا, تو پورے پاکستان میں مہاجر کرتے ہوئے بڑھانا پڑے گا. کہ تجھے اس سے نفی نہیں کر سکتے کہ ہجرت سے بنا یہ ملک ارشد مہاجر ہے. تو جس نے ہجرت کی وہ مہاجر ہے. آج انہیں مہاجر کرتے ہوئے کس طرح دلی کو بھی اگر مناتے ہیں مناتے ہیں, اسی طرح دلیوں کو بھی چاہیے کہ مہاجر کرتے ہوئے منائے, پختون کو بھی چاہیے مہاجر کرتے ہوئے منائے, ان کو بھی چاہیے سرائیوں کو مہاجر کرتے ہوئے. یہ قوم ہجرت کرنے والی قوم ہے, پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہے. ہم نے پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے, لیکن ایک صورت میں بہت امپورٹنٹ ہے. ایک صورت صرف 70% ریونیو کراچی دیتا, 20% ریونیو حیدرآباد کا, 70% ریونیو دینے والے اس ایٹم جو بھی شہر رکھنے والی آبادی میں جس کا ہر کے لوگ سے اردو بولنے والا مہاجر کہتے ہیں. آج کل میں جاتے میں بھی ہے انہوں نے ہمیشہ جو بھی بول دیا ہے ہمارے مہاجر قوم کو. ایک M9 کے اوپر ایک موٹر کے نام کے اوپر ایک M9 بنا کے
भर्ती नहीं ले सके। ठीक है, हैदराबाद में आते यूनिवर्सिटी में आते इंस्टीट्यूट दे दिया, शहर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ठीक नहीं है, ये जाके लोगों की जन्म ले रही है, तो दूसरा जाके लोगों की जन्म लेगी, वो हासिल करते थे, दूसरा जायज तरीके से मनाया जाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जब अलग अलग जायज मना रहे हैं, लेकिन इस समय वक्त आएगा तो पूरी महादिन को एक साथ पार्टी करते रहेगा। बहुत बहुत आपका वसीम भाई, वसीम हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थिंक टीवी से बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी साथ भाई, आपको शुक्रिया, आपने मुझे टेलीफोन पे लिया और इंशाल्लाह ताला सब मिल के जिंदगी रहेगी, इंशाल्लाह ताला सत्य की बातें करते रहेंगे। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आपने सुना कि वसीम हुसैन साहब ने जो आज हैदराबाद में जो एक बड़ा प्रोग्राम किया महाजिर कल्चर डे के हवाले से कोहिनूर चौक पर, उसकी वो बता रहे थे कि बड़ा कामयाब रहा है और डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी उससे ख़ताब किया है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है जो महाजिर कल्चर डे के हवाले से है। और कल भी जो है 24 दिसंबर है, कल इसका जो है मरकज़ी प्रोग्राम है और मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वो रैलियाँ निकालेंगे, रैलियाँ निकलेंगी। तो ये हम आपको आगाही देना चाहते थे। अब इस पर ज़ाहिर के एतराज़ात भी हैं। MKM लंदन ने जो है इससे बिल्कुल लाताल्लुकी का इज़हार किया है, बल्कि एक पूरा इस हवाले से सोशल मीडिया पर जो एक इसके जो नुकात हैं, इसके जो मुखालफत में जो नुकात हैं वो भी चल रहे हैं। हम आपको अगले किसी प्रोग्राम में हम आपको उनसे भी आगाह करेंगे। हम चाहते हैं कि हम हर एक का मौक़िफ़ जो है वो यहाँ पर पेश करें। तो हमारी कोशिश है कि हर एक का मौक़िफ़ जो है वो पेश हो। बाकी आवाम जो है वो बेहतर समझते हैं कि उनको जो है वो क्या फ़ैसला करना है और वो क्या करना सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, ये आवाम का फ़ैसला होगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से इजाज़त देने से पहले एक बार फिर मेरी आपसे गुजारिश कि आप हमारे थिंक टीवी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में जो है वो शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नाज़रीन, थिंक टीवी HD चैनल आपको न सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से, सिंध के हवाले बल्कि ख़ास तौर पर हमारा जो है फोकस जो है वो कराची, हैदराबाद, जो शहरी सिंध की सियासत है वो है, उस पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। और हमारे जो देखने वालों की, सुनने वालों की, हमारे व्यूवर्स की बहुत बड़ी तादाद जो न सिर्फ कराची में, हैदराबाद में, सिंध के शहरी इलाकों में, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, अमेरिका में, लंदन में, दुबई में, कनाडा में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, तो माशाल्लाह बहुत सारे हमें लोगों से वहाँ पर कमेंट्स भी आ रहे हैं। और हमारे सब्सक्राइबर भी जो है वहाँ पे अमेरिका में भी, लंदन में भी, दुबई में भी, जर्मनी में भी हमारे सब्सक्राइबर जो है वो बन रहे हैं, सऊदी अरब में, जद्दा में ख़ास तौर पे। तो नाज़रीन, हमारी आपसे यही गुजारिश है, एक शुक्रिया तो हम आपका, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारी पजीराई कर रहे हैं। बस हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।